مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہم اپنی سیریز کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج ہماری اس سیریز کا 5واں پیغام ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ رہنما کا دل کیسا ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ دل لا علاج ہیلے باز ہے، لیکن خدا دلوں کی جانتا ہے اور ہمیں یہ جاننا چاہیے اور ہمیں ایسی خوبیوں کو یا صلاحیتوں کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے جو ایک رہنما کو دوسرے لوگوں سے جدا کرتی ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہمارے اندر ایسی خوبیاں موجود ہیں جو ہمیں دوسرے لوگوں سے بالکل الگ رکھتی ہیں، اور یہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں زبور 78 اور اس کی 72 ورس۔ اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا۔ ہم اگر کلام حق پر غور کریں، یہ بائبل کا اصول ہے جو ہمیں نہایت سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم نے کام کرنا ہے، جو پاسبانی کرنا ہے، پاسبانی جو ہے کسی کے قریب رہنا، کسی کے بالکل ساتھ رہنا، اور پھر ہم اس کی پاسبانی کر سکتے ہیں بالکل قریب سے رہ کر۔ تو اگر خدا ہماری پاسبانی کرتا ہے تو خدا ہمارے بہت قریب ہے، بلکہ وہ ہمارے اندر ہے۔ اسی طور پر ہم نے دوسروں کی جب پاسبانی کرنی ہے تو پھر ہمیں ان کے قریب رہنا ہے، ان کے ارد گرد رہنا ہے، اور اسی طور پر وہ اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ تو اس طرح سے ہمیں ان ساری باتوں کو سیکھنا ہے اور ان خوبیوں کو، اس معیار کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ہر زمانہ میں یا ہر دور میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک رہنما کو آگے بڑھ کر وقت کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، مگر آج ہمارے پاس اس طرح کے طاقتور رہنما موجود نہیں جو معاشرے میں مثبت تبدیلی پیدا کر سکے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ رہنما وقت کے تقاضوں کو پورا کریں، مگر ہمارے رہنما اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حالات و واقعات ہمیں بلاتے ہیں؟ اگر ہر طرح کے جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں یا کوئی واقعات ہو رہے ہیں تو وہ ہمیں بلا رہے ہیں تاکہ ہم وقت کے تقاضوں کو پورا کریں۔ تو جب حالات خراب ہوتے ہیں، جب ایسے برے واقعات رونما ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو سامنے نہیں لاتے، اور جب ایسے خراب حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں تو یہی تو ہمیں بلا رہے ہیں۔ اسی ٹائم پہ تو ہم نے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کیونکہ رہنما اس وقت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دلوں کو خدمت کے لیے تیار نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں کس قسم کے دل کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس طرح کے رہنما ہیں، کہ ہم ایسے حالات اور واقعات کے لیے تیار ہیں۔ ہم غور کریں کہ اس کے لیے جو بہت ضروری بات ہے، اپنے
دلوں کو تیار کرنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ رہنما اپنے شعور کو اجاگر کرے تاکہ مؤثر رہنمائی کی جا سکے۔ اس کے باوجود دل کی بہت ساری اہم خوبیاں ہیں جو ہر بڑے اور عظیم رہنما کو اپنے دل میں پیدا کرنی ہے۔ اگر آپ اعمال 9 باب 3 سے 6 میں مطالعہ کریں تو جناب پولس رسول دمشق کی طرف جا رہے تھے۔ جب ان کی ملاقات خداوند یسوع مسیح سے ہوتی ہے تو وہ ان سے 2 سوال پوچھتے ہیں، اور یہ 2 سوال جو انہوں نے پوچھے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک وقت پر انہوں نے وہ سوال پوچھے ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ تو کون ہے خداوند؟ یہ دوسرا سوال پوچھا ہے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کیا میں تیرے لیے کروں؟ میں تیرے لیے کیا کروں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو رہنما کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنے دل کو کیسے تیار کیا ہے؟ کس طرح سے ہماری تیاری ہے؟ اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم خداوند سے یہ والے سوال پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ اے خداوند، تو کون ہے؟ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنی چاہت کو پورا نہیں کرنا۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو، جو خدا چاہتا ہے وہ ہو۔ جیسے یسوع نے کہا، میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہ ہو، جو تو چاہتا ہے وہ ہو۔ تیری چاہت میری چاہت ہے۔ عیسی مقدسہ مریم نے کہا، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ انہوں نے بھی یہی کہا، تیری مرضی پوری ہو۔ لیکن آدم اور حوا نے یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنی مرضی پوری کی، جس کی وجہ سے وہ لعنتوں کے نیچے آ گئے اور باغ عدن سے، خدا کی حضوری سے آؤٹ ہو گئے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ کیا ہم خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری مرضی جو ہے میں نے وہ پوری کرنی ہے؟ خدمت میں، گھر میں، آفس میں، بزنس میں، ہر جگہ پر خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ نمبر 2، زندگی کا زندگی کا خاص مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور جناب پولس رسول فلپیوں 3 باب 7 سے 14 آیت میں بتاتے ہیں، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو پورا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، اور میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو اور اس کے ساتھ دکھوں میں شریک ہونے کو معلوم کروں اور اس کی موت سے مشابہت پیدا کروں۔ کیا آپ خدا کے دیے ہوئے مقصد سے واقف ہیں؟ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے؟ جب ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جب ابھی آپ خدا کے ذہن میں تھے، تو خدا نے اس وقت آپ کے لیے مقصد رکھا تھا۔ جیسے سمسون ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں پڑا تھا، تو خدا نے پہلے بتایا تھا کہ یہ میرا نذیر ہوگا۔ جیسے یرمیہ ابھی بچہ ہی تھا، تو اس کو اس کا مقصد بتا دیا گیا تھا۔ وہ تو کہتا تھا کہ میں بچہ ہوں، پر خدا نے اسے بتایا کہ تو یہ سب کر سکتا ہے۔ کیا آپ خدا کے دیے ہوئے مقصد سے واقف ہیں؟ یہ لازمی طور پر آپ کو خدا کے مقصد سے واقف ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو لازمی طور پر
उन सवालों के जवाबात देने होंगे। आपका बोझ क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप खुदा के साथ कैसे चलना चाहते हैं, आपने क्या कौन सा बोझ रखा है अपनी खिदमत में। अगर हमारे पास कोई बोझ नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर हमें अगली बात जो जानने की जरूरत है, आपके रूहानी जो खुदा की तरफ से गिफ्ट्स मिलते हैं, जो तोहफे हैं, कि आपने पहचाना है कि आपका तोहफा क्या है। खुदा ने आपको कौन सी रूहानी नेमतें दी हैं, रूहों का इम्तियाज दिया है, इल्मियत का कलाम दिया है या हिकमत का कलाम दिया है, ये दीगर 9 नेमतें हैं। इनमें से खुदा ने आपको क्या दिया है या सारी नेमतें आपको दी हैं। अपनी जिंदगी पर गौर करें, आप अपनी नेमत में काम करें जो खुदावंद ने आपको दी है। फिर आपकी तभी सलाहियतें क्या हैं, तभी तौर पर आपके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या आपकी खुसूसियात हैं, फिर आपकी ख्वाहिशात और जज्बात क्या हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। इन सवालों का जवाब आप अपने आप से पूछें, ये सवाल आप अपने आप से करें। आपके ख्वाब और रोया क्या है, जैसे यूसुफ का ख्वाब और रोया क्या थी वो जानता था। आपके नजदीक सबसे अहम काम की तकमील क्या है, आप किस काम को पूरा करना चाहते हैं, अपनी अक्ल के इरादे या अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं या खुदा की ख्वाहिश को या खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं। आपके सामने क्या अहम है। आदम और हवा ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करना अहम समझा। क्या हम खिदमत में, अपने घर में, लीडरशिप में अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं? नहीं, अहम यह है कि हम खुदा की ख्वाहिशात को पूरा करें। आपके सामने मुनासिब वक्त और बेहतरीन मौके कौन से हैं या कौन सा है, ये गौर करें। मुनासिब वक्त पर मुनासिब काम करना निहायत जरूरी है। ये बेहतरीन मौका होता है। जैसे मिसाल की किताब में लिखा है कि जब बामौका जो बातें हैं वो पहली रो टोकरियों में सोने के सेब हैं। अगर आप वक्त पर उस काम को करते हैं तो ये आपके लिए सोने के सेबों की तरह है, वरना कुछ भी नहीं। तो हमें इन चीजों को समझना है, इनको जानना है, ये निहायत जरूरी है। सो कलाम में आपका पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। ऐशवानी बाप हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हम अपने दिल को पहचाने और अपने दिल के अंदर खुदावंद ऐसी खूबियों को पैदा करें जो हमें रहनुमाई करने में मदद करें, जो हमें दूसरों से अलग रखें और खुलूसे दिल से पासबानी कर सकें, और जिसका खुदा के माहिर हाथ हैं वो हमारे ऊपर रहें और उन माहिर हाथों से हम रहनुमाई करें। बड़ी मदद करना यीशु के नाम से।